نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کو مقرر کیا ہے۔ دین، اور اس کا مطلب ہم نے بات کی تھی کہ اس سے پہلے سیشن میں کہ اللہ رب العزت نے دین کا اصل لفظ کا جو مطلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے بدلا لینا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام ہمارے لیے منتخب کیا۔ اسلام لفظی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سلنڈر کر دینا۔ کس کے آگے؟ اللہ رب العزت کے آگے۔ کیوں ہم نے اللہ رب العزت کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا ہے؟ جس طرح کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم مسلمان خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا نام مسلم رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اس کو شعوری طور پہ اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ سچ کو مانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، ڈاکہ زنی نہیں کرنی۔ جو لوگ کرتے بھی ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں، یہ یونیورسل جو ٹروتھ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو قالبوں میں بنایا ہے۔ وہ قالب کون سا ہے؟ ایک، اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو بنایا اور اس کو سب سے پہلے اس میں روح پھونک دی، جو روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح پھونکی، فطرت میں پورا کا پورا دین، پوری کی پوری سچائی وہ اللہ رب العزت نے انسان میں رکھ دی، اور ساتھ ہی اس کی جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، اس کو بنائی یہ خورد و نوش کے لیے، یعنی اس جہان سے اپنے آپ کو یہ چیزیں لینے کے لیے، اپنے کھانے پہ کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک ہے روح انسان کے اندر جو بات جاتی ہے، وہ اب اس کا دل اور قلب جو ہے اس کو اب سمیٹتا ہے، اور وہ جو صحیح اور درست بات ہوتی ہے وہ روح ربانی بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں پہلے ہی بوست کر دی، جو اچھی باتیں ہیں، اور ساتھ ہی آزاد ہی ان اعضاء کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس کے آگے سلنڈر کرنا ہے۔ کس طرح سلنڈر کرنا ہے؟ کہ ہم نے تیرے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ہم چاہتے ہوئے، ہماری ضروریت ہوتے ہوئے، ہم روزے میں اگر چیزیں جو حلال ہیں اور تو نے ہمیں حکم دے دیا ہے، تو ہم ان چیزوں کو بھی اپنے لیے اس کو اتنی دیر تک حرام کر لیں گے، اپنے لیے روک دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت تک انسان پوری خشیت کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سپرد نہیں کر دیتا، تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار۔ مسلمان کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ جس طرح کہ عرب لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں اونٹ ہوتے ہیں، اور اس اونٹ کو وہ مسلم کہتے ہیں، جو اس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، اور وہ کھاتا تب ہے، پیتا تب ہے، چلتا تب ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اس وقت ہے جس وقت اس کا مالک، جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوتی ہے۔ مہار والا جو آدمی ہے، جب تک اس کو کھلائے گا نہیں، پلائے گا نہیں، اس کا جتنے اس کے کہنے ہیں وہ مانے گا۔ اسی طریقے سے جو مسلم بندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کو بجا آور لا کر اور خالص اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان جو ہیں محفوظ رہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تمہیں نہیں پتہ تھا، تمہیں آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کتاب جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اور اس کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ قوانین ہیں اللہ رب العزت کے۔ کیونکہ بات ہماری ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں فطرت دین پر بھیجا ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ دین ابراہیمی ہے۔
اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ نے اس دین پر یعنی چلنا ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے کہ ثم اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی ہے کہ تو ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کریں گے ملت ابراہیم کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اسی دین کو جو شروع آدم علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہے، اسی دین کو جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سب کو دیا دین، وہی دین ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور وہ آخری کتاب، آخری دین جو ہے وہ جتنے انبیاء اور رسول آ گئے، اس کی آخری جو کڑی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں دے دی، اور یہ کتاب دی، اور یہ کتاب وہ ہے جس کو ہم مانیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کا شک و شبہ، انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ساری رکھ دی گئی ہیں، اور اس کتاب کا نام ذکر بھی ہے۔ جو ہی انسان کسی نشانی کو، کسی چیز کو پکڑتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، اس کے پاس نشانی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو یاد آ جاتی ہے۔ جی آیات جو ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو آفاق میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں نظر آئیں گی، اور پھر آپ کے انسانوں کے دل میں نظر آئیں گی، یعنی انفس میں آئیں گی، اور دوسری ساتھ ہی رسول بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی سنت، یہ دو چیزیں مل کر یعنی ہمارے لیے یہ مکمل دین ہو جائے گا۔ اور یعنی انسان جس وقت ہم آیات کہتے ہیں تو انسان کو وہ ساری چیز یاد آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے اندر روح پھونکی تھی، الہام کر دی تھی اللہ رب العزت نے، اس کی جو ضروری تفصیلات تھی وہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے ذریعے ہمیں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک، جو اس کے اوپر ہمارے سوچ، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، یہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں، لا ریب ہے، اور من و ان اسی طریقے سے ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہہ رہے ہیں هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ ذات ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات جو ہیں جو تمہیں بھولی ہوئی تھیں، جو میں یاد نہیں تھیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی اس کی آیات اللہ رب العزت کی پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے، اور اس کے اوپر چل چل کر بھی دکھاتا ہے۔ یتلو چلتا ہے ان آیات پر، جو اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، جو حکم آتے ہیں ان کے اوپر چلتا بھی ہے، آیات ہی اس کی آیات جو ہیں، جو احکام ہے، جو حکم ہے، وہ اوامر ہے، جو نواہی ہیں، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کے سکھاتا ہے قانون۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے قانون، جو اوامر اور نواہی ہیں، وہ قانون کون سے؟ قرآن و سنت ہے، اور جو قوانین ہمیں رب العزت نے یعنی حدود ہمارے لیے مقرر کی ہیں، یعنی یہ تم نے کرنا ہے، یعنی اپنے انسانوں کے لیے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور کولی کرنے کے، صفائی ستھرائی کے جتنے بھی احکام ہیں جن کو انسان سمجھتا ہے یہ تطہیر ہے، وہ ان کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب، ایمانیات ہمیں سے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم رب العزت نے ہمیں دی، اور کس کے ذریعے؟ قرآن و سنت کے ذریعے۔ قرآن و سنت کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں رب العزت نے دی ہیں وہ ابراہیمی کی اتباع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے ذریعے، ان کے ذریعے جو ہمیں یہ چیزیں مبادی بتائی ہیں، جو اس کی جو ہم نے ایک تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، پھر دوسرے کام جو ہیں زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا، حج عمرہ کرنا، قربانی دینا، یہ ہیں العبادات۔ اور معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے نکاح کے اور طلاق کے مسائل، اس کے متعلقات، ان کے پاسداری کے، اولاد کی پرورش کے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ملی ہیں۔
اس کے ذریعے ہم احادیث کے ذریعے سے اور اس سے ہم دیکھیں گے یعنی آدمی کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں، ہم نے یعنی اپنا معاملات کس طرح طے کر رہے ہیں، ہم غسل و تجہیز تکفین کا طریقہ ہے، حیض اور نفاس کے طریقے ہیں، یعنی عیدین کی یہ چیزیں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہی ہم چلیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک دیا کس لیے؟ کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن جو ہے ہم نے تمہارے لیے اپنی زبان پر، آپ کی زبان میں، پہلے عبرانی زبان میں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی زبان میں میں نے قرآن پاک بھیجا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، آپ متقین جو اس قرآن پاک ویسے تو ہدی للناس ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہاری زبان میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تمہاری زبان میں یہ ہدایات، یہ احکامات، یہ ایمانیات میں نے تمہیں دی ہیں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جو اس کے اوپر عمل کریں گے وہ متقین ہوں گے، اور وہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو تو سمجھا دے، ان کو ڈرائے، ان کو وارن کر رہے، اگر یہ تمہارے بات، یہ قرآن پاک آ گیا، تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اگرچہ قرآن پاک فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جس طرح کہ ہم اپنی کتابیں لکھتے ہیں الف لام میم با تا سا سے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہماری کیپیسٹی کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق یعنی یہ اتار دی ہے، اور اس کو ہم جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا اس کے اوپر پڑھیں گے اور اس کے اوپر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور اتنا ہی ہمیں ہماری سمجھ میں آتا جائے گا، اور اس کے ساتھ عمل کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک اور اپنی کتاب لکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہدایت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وہ، کیونکہ لوگ فصاحت اور بلاغت میں بہت تھے، ادیب تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا تم اپنے ادیبوں کو بھی بلا لو، فصیح اور بلیغ جو لوگ ہیں ان کو بلا لو، خطیبوں اور شاعروں کو بلا لو، اپنے کہن اور شیطانوں کو بھی بلا کے کم از کم تمہیں ایک آیت تو بناؤ، ایک سورت تو بنا کر لے کر آؤ۔ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن تو لے کر آئیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا قرآن نہیں لے کر آئیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، وہ آج بھی یہ چیلنج بنا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو سوچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہر چیز دی، ہر چیز کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی انعامات دی، اور عارضی یہ زندگی دے کر کہا کہ اس کے اوپر تم نے عمل کر کے دکھانا ہے، جنوں نے بھی اور انسانوں نے بھی۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر تب جا کر ہماری جو آخرت ہے وہ سنورے گی، ہمیں صحیح مومن اور مسلمان بنیں گے، تب جا کر اپنی خواہش سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بار بار ہمیں بتایا کہ اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے ان کو روک کر اس کے اوپر عمل کریں گے، اور تب جا کر ہمارا معاملہ درست ہوگا، اور آگے والا جو حساب ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موت آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، جو تم نے غلطیاں کی ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات دی ہیں ان کے اوپر عمل کر کے اپنے محاسبہ، اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ ہمارا کام ہے ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا آور لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چیز ہمارے لیے آسان بنائی ہے، اس کے اوپر ہم اتنے چلنے کے لیے ہمیں سارے طریقے بتا دیے، اپنے یعنی مال کو کس طرح پاک کرنا ہے، اپنے روزے کس طرح رکھنے ہیں، حج کس طریقے سے کرنا ہے، جو حرمت کی ہیں، اور اس نے جو حرمت والی چیزیں ہیں، سور اس نے جو حرام کیا ہے، مردار کیا ہے، خون کیا ہے، اور خاص طور پہ ذبیحہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ صرف اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ ہمیں اس کو دیکھ کر چلیں گے تو ہمیں دین اسلام کی سمجھ آئے گی، کیونکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ جب تک ہم نے اپنے دل، قول اور فعل اور عمل کے ساتھ اپنے آپ کو جب تک سلنڈر نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن
ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن پاک کہتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا احکامات آئے ہیں۔ یہ ابتدائی بات تھی، یعنی دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور آپ نے ہمیں سنت اور قرآن ہمارے پاس دے دیا ہے، اور یہ باقی جو کتابیں تھیں وہ غیر محفوظ تھیں، اس کی کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اپنے ذمہ لی ہے، اور اس میں کسی قسم کا شوشہ، کسی قسم کی تبدیلی ہمارے خیال اور سوچ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس میں احکام آئیں بلا چون چرا اس کو سمجھ کر تدبر اور غور و فکر سے اور فصاحت اور بلاغت اور دماغ کے سوچ کر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں اور دوسرے لوگوں کی باتیں سنیں، کہانیاں اور کہاوتیں نہیں سننی۔ یہ اللہ رب العزت اس میں ساری کے سارے ہمیں باتیں بتائی ہیں جو آنے والے حالات بھی ہیں اور جو ہو چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں، اور جو خطاب ہوتا ہے وہ ہمیں جو پڑھنے والا ہے اس کو خطاب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھے کہ یوں ہی میرے اوپر یہ چیز مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر لوگوں کی بات ہے تو لوگوں نے ایسا کیا تھا تو تم نے نہیں کرنا، اگر آنے والے لوگ کریں گے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ حدود ہے میری، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، روزے رکھنے کی حکم دیا گیا ہے، اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے، پھر آگے حج کی یہ باتیں ہیں، اور اپنے آپ کو تذکیر اور تزکیہ نفس اور نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دیں۔